بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی طلباء کی طرف سے یہ فرمائش کی گئی کہ اسلام کی بنیادی معلومات میں گفتگو کروں، جو خاص طور پر اسلامیات کے اساتذہ کے تقرر کے لیے، تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے ممد و معاون ثابت ہوں، اور ان طلباء کے لیے بھی جو سی ایس ایس اور پی سی ایس کی بھی تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ وقت کے کمی کے باوجود میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اور جن موضوعات پر میں گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ قرآن مجید ہے، علوم القرآن ہے، حدیث و اصول حدیث ہے، فقہ ہے، سیرت النبوی ہے، اسلامی تاریخ ہے، اور دیگر مسائل پر مختصر انداز میں بنیادی اور اصلی مصادر کی روشنی میں مختلف سیریز میں گفتگو کروں گا۔ اگر سوالات بھی آ جائیں تو ان کے جوابات بھی دوں گا جو پوچھے جائیں گے۔ اس ویڈیو میں قرآن اور علوم القرآن کی اہم اور بنیادی معلومات پر گفتگو کروں گا۔ قرآن اور علوم القرآن۔ قرآن کی لفظی معنی قرأ یقرأ قراءۃ و قرآناً، اس کا اصل القرأ ہے، جس کی معنی ہے جمع ہونا یا اکٹھا ہونا۔ اس اعتبار سے اسے قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیتیں، سورتیں، قصص، اخبار، الوعد الوعید، اوامر و نواہی تمام کے تمام اسی کتاب میں جمع ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، سورہ القیامہ الآیت 17۔ دوسرا مفہوم قراءت سے ہے، یعنی پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ النحل آیت 98۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ قرآن اسم علم ہے، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح قرآن کا یہ نام ہے۔ اصطلاحی معنی: قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو جبریل امین کے ذریعے آخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو سراسر معجزہ ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے۔ اس کی ابتدا سورت الفاتحہ سے ہوتی ہے اور منتہا سورت والناس سے، جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے اور مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور بغیر کسی کمی و بیشی کے قیامت تک تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا رہے گا۔ قرآن کے دیگر نام: جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور بعض علماء نے 90 نام ذکر کیے ہیں، جو صفاتی نام، ان میں صفاتی نام بھی شامل ہیں۔ لیکن اکثر علماء قرآن مجید کے 5 نام اسم علم کے طور پر بتاتے ہیں۔ اس میں ہے القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ نزول قرآن: قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22۔ علماء متفق ہیں کہ قرآن مجید کا لوح محفوظ سے نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ سے بیت العزہ یعنی آسمان دنیا پر مکمل نازل ہوا، وہ نزول قدر والی رات کو ہوا۔ سورۃ القدر میں ارشاد باری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی قدر والی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ مبارکۃ بھی کہا ہے۔ سورہ الدخان کی آیت نمبر 2 میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اور یہ خیر و برکت والی اور قدر والی رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ سورہ البقرہ کی 185 نمبر آیت میں ارشاد باری ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ مکمل قرآن مجید کا نزول ایک ہی رات میں بیت العزت کی طرف سے ہوا۔ دوسرا مرحلہ
بیت العزہ جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 سالوں میں مرحلہ وار نازل ہوتا رہا۔ اس مرحلے کی ابتدا بھی لیلۃ القدر سے ہوئی اکثر علماء کے نزدیک۔ پہلی وحی، تمام کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر سے ہی ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں عبادت کے لیے غار حرا میں موجود تھے تو جبریل امین سورہ العلق کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اسی دوسرے مرحلے کے 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور مکی ہے، یعنی وہ آیات اور صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور دوسرا دور مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات اور صورتیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں یعنی بیت العزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کے نزول کا عرصہ اکثر علماء کے اقوال کے مطابق بنتا ہے 22 سال 2 مہینے اور 22 دن۔ مکی دور یعنی ہجرت سے پہلے والے عرصے میں قرآن مجید کا نزول حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلادی 41ویں سال، یعنی جب آپ کی عمر 41 سال تھی تو 17 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس اعتبار سے 54 میلادی سال تک کا عرصہ بنتا ہے، اور اس کا عرصہ 12 سال 5 مہینے 13 دن۔ اور ہجرت کے بعد جو آیات و صورتیں نازل ہوئیں ان کا عرصہ بنتا ہے 9 سال 9 مہینے اور 9 دن۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا ٹوٹل نزولی عرصہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن بنتا ہے۔ مصر کے بڑے عالم شیخ محمد خضری بک اپنی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی میں یہ فگرز لکھے ہیں۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں نزول قرآن کو انزال کہا جاتا ہے۔ انزال کی معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل نازل کیا جانا۔ دوسرا مرحلہ تنزیل ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ مکی صورتوں کی تعداد، مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے سے باہر والے علاقوں میں مثلا طائف وغیرہ میں نازل ہوئی ہوں، ان کی تعداد 86 ہے۔ اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں، چاہے مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی کہلاتی ہیں، ان کی تعداد 28 ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی ٹوٹل صورتوں کی تعداد 114 بنتی ہے۔ قرآن مجید میں آیات کی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 6236 ہے۔ آیات کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کی آیت کے طور پر شمار کیا ہے۔ کلمات یا الفاظ، بعض نے 77,845 لکھا ہے اور بعض نے 77,439 لکھا ہے۔ حروف، کمپیوٹر کے اعتبار سے حروف کی تعداد 3,40,740 بنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی اقسام، قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان صورتوں کو آیات کے تعداد کے حوالے سے 4 اقسام میں علماء نے تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 طوال معنی طویل اور لمبی، یہ 7 صورتیں ہیں: سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور البراءہ۔ نمبر 2 مئون،
میں ان وہ صورتیں ہیں جن میں آیات کی تعداد 100 یا تھوڑی زیادہ ہوں۔ مثانی وہ صورتیں جن میں 200 کے قریب آیات موجود ہوں۔ نمبر 4 مفصل وہ صورتیں جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے الگ الگ کیا گیا، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور وہ صورتیں سورت الحجرات سے آخر القرآن یعنی قل اعوذ برب الناس تک کی ہیں۔ قرآن مجید میں جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ نزولی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے، توقیفی نزول ہے، یعنی ترتیب من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت صورت لے کر نازل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ فلاں صورت کو فلاں صورت کے ساتھ رکھا جائے، فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھا جائے۔ اس ترتیب کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ الفاتحہ سے ہوئی اور آخری سورت والناس ہے۔ سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور ایک روایت مطابق سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سورت الفاتحہ کے نام، اکثر مفسرین نے سورت الفاتحہ کے کافی نام ذکر کیے ہیں، البتہ جمہور مفسرین نے 12 نام بتائے ہیں۔ وہ یہ ہیں: سورت الحمد، سورت الصلاۃ، فاتحۃ الکتاب، الکتاب، القرآن، المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، الاساس، الوافیہ اور الکافیہ۔ علماء کی تمام صورتوں کے نام یعنی بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام صورت کے نام توقیفی ہیں، یعنی عمومی طور پر صورتوں کے نام صورتوں میں ذکر کیے گئے الفاظ کی نسبت سے دیے گئے ہیں۔ البتہ کچھ روایات میں بعض صورتوں کے مضامین یا صفت کی وجہ سے بھی دیے گئے ہیں۔ مثلا سورہ البقرہ کو سنام القرآن اور فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آل عمران کو سورہ الاستغفار، سورہ النساء کو سورہ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، جبکہ سورہ طلاق کو سورہ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں طلاق اور عورتوں کے معاملات ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوان بھی کہا جاتا ہے۔ زہراوان یعنی 2 سفید بادل۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں صورتوں کو برکت کی نیت سے پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سفید بادلوں کی صورت میں پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ سورہ توبہ کو سورہ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ الاسراء کو سورہ بنی اسرائیل بھی لکھا جاتا ہے۔ سورہ مریم کو سورہ کاف ہا یا عین صاد، سورہ فاتح کو سورہ الملائکہ، سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، سورہ الزمر کو سورہ الغرف کہا جاتا ہے، سورہ الغافر کو سورہ المومن، سورہ محمد کو سورہ القتال، سورہ الرحمن کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، سورہ الطلاق کو سورہ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، سورہ النبأ کو سورہ عامہ کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کو سورہ التوحید، سورہ الفلق والناس کو المعوذتان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلی مکمل کون سی صورت نازل ہوئی؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ، بعض کہتے ہیں کہ سورہ المدثر۔ راجح قول سورہ الفاتحہ کے لیے ہی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ وہ سورت البقرہ ہے، جو 286 آیات اور 40 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سب سے چھوٹی صورت الکوثر ہے، جو صورتوں کے نمبر کے اعتبار سے 108ویں نمبر پر ہے۔ سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے، یعنی قرض والی، یعنی جس میں قرضہ کے لین دین کے بارے میں احکام ہیں۔ وہ سورت البقرہ کی 282 نمبر آیت ہے، وہ بہت لمبی آیت ہے۔ سب سے بڑا کلمہ یا لفظ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ،
سورہ الحجر کی آیت نمبر 22 میں ہے، جس کے 11 حروف ہیں۔ حروف مقطعات قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کے حروف جو قرآن کی بعض صورتوں کے ابتدائی آیات کے طور پر آئے ہیں، جو 1 سے 5 حروف پر مشتمل ہے۔ ان کی معانی مخفی رکھی گئی ہے۔ حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے، جو 29 صورتوں میں پہلی آیت کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور سورۃ شورى کے پہلی اور دوسری آیت میں بھی حروف مقطعات استعمال ہیں۔ حروف مقطعات زیادہ سے زیادہ 5 حروف کے ہیں، اور وہ سورہ مریم کی پہلی آیت قاف ہا یا عین صاد ہے۔ قرآن میں 4 سورتیں حروف مقطعات کے نام پر ہیں: سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ صاد اور سورہ قاف۔ الف لام میم 6 سورتوں کے ابتدا میں آیا ہے: سورہ البقرہ، آل عمران، العنکبوت، الروم، لقمان اور السجدہ۔ اور ان صورتوں میں جو پہلی اور دوسری صورتوں میں الف لام آیا ہے، اس کے بعد 29ویں صورت، 30ویں صورت، 31ویں صورت اور 32ویں صورت، یعنی العنکبوت 29واں، الروم 30واں، یعنی اس طرح ترتیب ہے۔ تو 29 سے لے کر 32 تک الف لام استعمال ہوا ہے۔ الف لام میم۔ حامیم 7 لگاتار صورتوں کے ابتدا میں یہ حامیم استعمال ہوا ہے، جو سورۃ المؤمن، سورۃ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف۔ اور یہ صورتیں کی جو ترتیب ہے، یعنی سورہ المؤمن کی ترتیب سے لے کر سورہ الاحقاف تک 40ویں، 41ویں، 42ویں، 43ویں، 44ویں، 45ویں اور 46ویں صورتیں ہیں۔ سجدات التلاوہ یعنی وہ آیات جن کے پڑھنے سے کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے، وہاں پر سجدہ کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جمہور علماء کے نزدیک قرآن مجید میں 15 آیات ہیں جن کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر علماء 14 کے قائل ہیں، اور وہ سورۃ الحج کی 77ویں نمبر آیت میں جو سجدہ کا ذکر ہے اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب جو یہاں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید میں سے بعض ابھی ذکر کروں گا، بعض بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ ایک ہے لوح محفوظ، سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، علم اللہ ہے، جو ہر قسم کے خارجی اثرات سے محفوظ ہے اور فنا اور تغیر سے محفوظ ہے۔ بیت العزہ جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے 2 نام ہیں، بیت العزہ اور بیت المعمور۔ یہ مقدس جگہ کعبۃ اللہ کے بالکل مساوی اوپر 7ویں آسمان پر ہے، اور روایت میں ہے کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جس کے ارد گرد روزانہ 70,000 کے قریب فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سورہ والنجم میں ذکر ہے کہ عند سدرۃ المنتہا آیت نمبر 14۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کو کہا جاتا ہے، بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، اور منتہا کی معنی آخری سرا۔ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے۔ بعض کبار صحابہ کے قول کے مطابق 7ویں آسمان پر موجود جنت کے اندر ہے، اس کی وصف بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، آگے جو کچھ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جنت المأویٰ اس کی لغوی معنی ہے وہ جنت جو قیام گاہ بنے۔ حسن بصری کے قول کے مطابق 7ویں آسمان پر یہ وہی جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جگہ 7ویں آسمان پر شہداء کے ارواح کی آماج گاہ ہے۔ کتاب مکنون کتاب مکنون کی معنی ہے ایسا نوشتہ جو چھپا کر رکھا گیا ہو۔ اس محفوظ نوشتے میں قرآن مجید کے ثبت ہونے کا
مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے سے پہلے اللہ کے ہاں یہ نوشتہ تقدیر میں ثبت ہو چکا ہے۔ غار حرا مسجد حرام سے شمال مشرق کی طرف تقریباً 4.8 کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک پہاڑ الحیرہ ہے جسے جبل الحیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک غار ہے جو 634 میٹر بلندی پر ہے، اس جبل پر، جس کی لمبائی، اس غار کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ اس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ اسی غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبل الحیرہ جس میں غار حرا ہے اور اسی بنیاد پر حرا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو جبل الاسلام، جبل القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل جبل نور کی طور پر مشہور ہے۔ جبل نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انوار نبوت کا ظہور وہاں ہوا تھا، اور جبل حیرہ یا جبل الاسلام یا جبل نور یا جبل القرآن 55 کلومیٹر پر محیط ہے۔ انشاءاللہ باقی معلومات دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔